السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکین قلب از کلم حبیبہ فیصل، قسط نمبر 26۔ مما، نانا، ابو آ گئے۔ حمزہ کی آواز سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد کے کان کھڑے ہو گئے تھے سوائے علما کے۔ سچ؟ فاطمہ بیگم تڑپ اٹھی تھی، ان کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ آخر اتنے سالوں بعد تو کیا وہ وقت آ گیا تھا جب وہ اتنے سالوں بعد اپنے پیارے بابا سے ملے گی؟ تو بیٹا، کیا انہیں پتہ چل گیا؟ یا وہ ہونٹوں کو کچلتی ہوئی بولی۔ نہیں، خالہ نے اس وقت بتانا مناسب نہیں سمجھا، ساتھ میں اشال کے دادا جان بھی آئے ہیں۔ اس بار علما نے جواب دیا۔ اشال کے گھر سے آنے کے بعد اپنے متعلق سنی ہوئی باتیں وہ سراسر بھول چکی تھی۔ حمزہ نے بھی فی الحال اسے رشتہ ٹوٹنے والی بات نہیں بتائی تھی۔ ہم آخر بابا اور رضا انکل کیرے دوست جو ہیں، ہمیشہ ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو کیا بابا بھی عدیلہ کے گھر ہی ٹھہر گئے؟ فاطمہ بیگم نے بھی چینی سے استفسار کیا۔ ہاں، شاید اب ہمیشہ سب ساتھ ہی رہے، حمزہ نے کہا۔ میں ڈنر کے بعد عدیلہ کو کال کرتی ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے یاد بھی کرتے ہوں گے کہ نہیں، فاطمہ بیگم جذب کے عالم میں بولی۔ کون سا باپ اپنی بیٹی کو بولتا ہے؟ اپنی بیٹی کی یادیں وہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تم فکر نہیں کرو فاطمہ، وہ بس ناراض ہے، بھولے نہیں ہے۔ وہ اتنے دنوں بعد بھی تمہیں دیکھیں گے تو ان کی ساری ناراضگی دور ہو جاتی۔ اسماعیل صاحب نرمی سے انہیں سمجھانے لگے۔ فاطمہ بیگم کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ نانا ابو ہم چھوٹے تھے تو اب ہمیں قصے سنایا کرتے تھے نا، اللہ کتنا اچھا لگتا تھا، اور ہم کتنے شوق سے سنا کرتے تھے، اشال نے انتہائی جوش سے کہا۔ رضا صاحب، ظہیر صاحب، اشال اور عبدالہادی وہ سب فجر کی نماز کے بعد لان میں بیٹھے تھے۔ آس پاس چھوٹے چھوٹے پرندے رب کی حمد و ثنا میں مشغول تھے۔ صبح کے وقت کا اپنا الگ نور ہوتا ہے، تمام قسم کی آلودگی سے پاک، ایمان والوں کی سانسوں کی پاکیزہ خوشبو سے منور ہوائیں ماحول کو اور خوشبو بخش رہی تھی۔ ہاں نانا ابو، اب ہمیں سنائیے نا، عبدالہادی نے بھی اشال کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ہاں بالکل سنائیں نا، تھوڑا سا ایمان تازہ کر لیتے ہیں، پرانے دنوں کو یاد کر ہم نے سننا ہے۔ ابھی سنائیں گے نا آپ، اشال کسی چھوٹی بچی کی طرح تالی بجاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا چہرہ کسی تازے پھول کی طرح کھلا کھلا سا تھا۔ صبر کرو جنگلی بلی، کہیں بھاگ کر نہیں جا رہے، عبدالہادی نے اسے ٹوکا۔ اچھا چلو، میں تم دونوں کو آج اس عظیم پیغمبر کا قصہ سناؤں گا، جنہیں ان کے صبر کے باعث تا قیامت یاد رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کے اس درجے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا جہاں آج کل کے معمولی انسان کا پہنچنا ناممکن سی بات ہے۔ فقط رضامندی خداوندی کی خاطر وہ زندگی بھر صابر رہے۔ لیکن اسے شروع کرنے سے پہلے میں کچھ سوالات کرتا ہوں جو میں نے بچپن میں تم دونوں کو یاد کروائے تھے، دیکھتے ہیں کس کی یادداشت زیادہ تیز ہے، ظہیر صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ ہاں پوچھو بھائی، ہمارے بچوں کی یادداشت کا امتحان ہو جائے آج، رضا صاحب بھی ہنستے ہوئے بولے۔ ہاں مزہ آئے گا، دیکھنا، عبدالہادی سے پہلے میں ہی جواب دوں گی، اشال عبدالہادی کو چیلنج کرتے ہوئے بولی۔ یہ تو وقت بتائے گا جنگلی بلی۔ ہاں تو پہلا سوال، وہ کون سے نبی ہے جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھایا کرتے تھے؟ ہاں وہ یاد آیا، حضرت خضر علیہ السلام۔ ہاں یہی ہے، عبدالہادی کے کہنے سے پہلے ہی اشال نے کہا۔ جنگلی بلی میں کہہ رہا تھا نا، عبدالہادی نے اسے کہنے سے ٹوکا دیا۔ اشال نے اسے گھورا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے دو، بس معلومات ہونی چاہیے، رضا صاحب عبدالہادی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ ان سب کی کرسیاں دائرہوئی شکل میں تھیں۔ ٹھیک ہے، چلے دوسرا سوال، جن پرندوں اور ہواؤں پر کس نبی کی حکومت تھی؟ ظہیر صاحب نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں انہی پر ٹکی تھیں، اور دونوں کے چہروں پر تجسس کے ساتھ ساتھ سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔
اس بار عبدالہادی نے جڑ سے جواب دیا۔ اشال کو جواب یاد ہی نہیں آیا تھا۔ بالکل صحیح۔ اوکے، اب میں ایک سوال کرتا ہوں، کیونکہ ظہیر نے ابھی تک جو سوالات کیے ان کے واقعات بھی تم دونوں کو بخوبی یاد ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے جانے کے بعد تم لوگوں نے کوئی معلومات حاصل کی بھی تھی کہ نہیں، رضا صاحب نے کہا۔ اب اشال اور عبدالہادی سنبھل کر بیٹھ گئے اور دونوں نے آنکھیں گھمائی۔ کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ شاید اشال کو ٹھیک سے یاد نہیں تھا، مگر کہیں سنا تھا اس نے۔ صحیح جواب ہے۔ عبدالہادی بس یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ عبدالہادی بے شک جواب نہ یاد ہو بیٹا، لیکن اس طرح کے محفلوں میں فرشتے اپنے فروں سمیت سایہ فگن ہوتے ہیں اور دعا مغفرت کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ جن کے لیے دعا کی جا رہی ہو ان خوش نصیبوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ؟ انہوں نے عبدالہادی کی بیزاری دیکھتے ہوئے فوراً سمجھاتے ہوئے کہا، جی نانا جان، میں بالکل چاہتا ہوں۔ عبدالہادی نانا جان کے اس طرح کہنے پر بوکھلا گئے، گویا چوری پکڑی گئی ہو۔ تو میرے بچے، اگر جواب نہ یاد ہو تو بیزاری سے لاتعلقی نہ برتو، بالکل اپنے ایمان کو ریفریش کرو اور اگلی دفعہ دھیان رکھنا، انہوں نے انتہائی پیار بھرے لہجے میں سمجھایا۔ اور عبدالہادی بالکل دھیان سے سننے لگا۔ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ذریعے آزمایا تھا؟ اب کی بار گہری خاموشی چھا گئی۔ کسی کو بھی نہیں یاد؟ رضا صاحب نے دونوں کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ اچھا، میں ہی بتا دیتا ہوں، یہ وہی ہے جن کا قصہ میں آج تم لوگوں کو سنانے والا تھا، ظہیر صاحب نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ تبھی عدیلہ بیگم چائے لے کر آئی۔ کیا چل رہا ہے؟ سب چائے پی لے پہلے، عدیلہ بیگم ٹرے بیچ میں بنی چھوٹی سی گول میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ بس بچوں کا امتحان ہو رہا ہے، ظہیر صاحب نے کہا۔ اچھا، آپ لوگ جاری رکھیں، میں آتی ہوں، کچن میں کام ہے۔ ہاں دادا جان، آپ بتائیے نا۔ عبدالہادی کو کچھ زیادہ ہی تجسس تھا، اور کہتے ہیں نا، جب نیکوکاروں کی ایسی محفلی لگتی ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بڑی کڑی آزمائش اتری تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ نبی ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ابتلاء و آزمائش کے اس امتحان میں کامیابی کی سند کے طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اور ایسا صابر کہ اس کی دوسری کوئی نظیر و مثال نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ صبر ایوب ضرب مثل بن گیا۔ بعض روایات اور کتابوں میں یوں آیا ہے کہ شیطان نے کہا کہ ایوب علیہ السلام اس لیے عبادت کرتے اور شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت نوازا رکھا ہے، اور ان کی آزمائش کی جائے تو وہ ناشکری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مختلف آفات سے کی۔ سب سے پہلے ان کے جانور گئے، پھر بچے انتقال کر گئے، وہ تب بھی یہ کہہ کر شکر ادا کرتے تھے کہ یہ تو مجھے اللہ نے ہی دیا تھا اور اسی نے واپس بھی لیا۔ شیطان نے پھر کہا کہ چونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اس لیے ایوب علیہ السلام اپنی صحت کی وجہ سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر انہیں بیماری نے آ لیا کہ صرف زبان ہی محفوظ تھی۔ اس حال میں بھی ان کو یہ فکر تھی کہ زبان کو کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسا ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کی، مال و دولت بھی دوبارہ دیا، بچے بھی ہوئے۔ اس طرح صبر ایوبی سے زیادہ مشہور ہوا، اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ قصہ میں تفصیل سے کسی اور دن بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے تم لوگوں نے معلومات اکٹھی کرنی ہے۔ میں پوچھوں گا کسی۔ اشال اور عبدالہادی کسی ٹرانس کی سی کیفیت سے انہیں سن رہے تھے۔ لان میں ایک طلسم سا چھایا تھا جو کہ اچانک اشال کی چیخوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ عبدالہادی سخت جھنجھلایا۔ اشال اچانک چیختی ہوئی کھڑی ہو کر عبدالہادی کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ عبدالہادی نے اس جانب دیکھا تو اشال کو گور کر رہ گیا۔ کافی لحاظ کر رہا تھا وہ اپنے نانا، ابو اور دادا جان کی موجودگی کا۔ جنگلی بلی اب پالتو بلیوں سے ڈرنے لگی ہے۔ عبدالہادی نے مذاق اڑانے والے انداز میں اشال کی جانب اشارہ کر کے کہا،
کیونکہ کہیں سے پڑوس کی بلی اچانک سے اشال کے پیچھے کی جانب سے نکل آئی تھی، جسے اچانک دیکھ کر اشال کی چیخیں نکل گئی، تم چپ کرو، یہاں میری جان نکل گئی تھی، وہ مجھے کاٹ لیتی تو اشالوں سے مکے مارتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر عبدالہادی نے زوردار قہقہا لگایا۔ بالکل مجھے اس بیچاری بلی پر رحم آ گیا، کیسی ڈر گئی تمہاری ڈراؤنی چیخوں سے۔ عبدالہادی اسے چڑھانے لگا، پر وہ چڑھ بھی گئی۔ مار کھاؤ گے عبدالہادی، نانا ابو نے اسے گولی دکھائی تو عبدالہادی نے اچھے بچوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نانا ابو اور دادا جان بہت اچھے ہی رہی آج کی صبح، اب نہ باقی کا کل، کیونکہ نہ میرے اندر کا ضمیر مجھے سلا رہا ہے بار بار۔ یہ کہتے ہوئے اشال نے بڑی سی جمائی لی اور منہ پر ہاتھ رکھا۔ مقصد بے تحاشا نیند کو ظاہر کرنا تھا، ہاں ورنہ میں بھی ابھی اس وقت اشال کے گود میں سو جانا۔ عبدالہادی نے اشال کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اشال نے بھی اس کے سر پر اپنا سر رکھ دیا۔ سامنے بیٹھے دونوں افراد ہنس پڑے۔ تم دونوں کی اداکاری پر داد دینی پڑے گی، اللہ ایسی نیند سے بچائے۔ جاؤ، دادا جان نے مسکراتے ہوئے انہیں اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی وہ دونوں کسی جن کی طرح ہاگ ہو گئے۔ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، ایسے لگ رہا ہے وقت بہت آہستہ سے سرک رہا ہے۔ سارے لوگ ناشتے کے بعد لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ اسماعیل صاحب اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، جبکہ حمزہ میسیج چیک کرنے میں بزی تھا۔ آج آفس میں اہم میٹنگ ہونے کی باعث ٹائمنگ لیٹ تھی۔ کل ڈنر کے بعد فاطمہ نے عدیلہ بیگم کو فون کیا تھا۔ آج فاطمہ بیگم نے اپنے پیارے بابا کا سامنے آنا تھا، انہیں تب سے بے چینی کھائی جا رہی تھی۔ مما آپ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں، مجھے پتہ ہے وہ مان جائیں گے، اگر نہیں مانے بھی تو آپ کے بچے ہیں نا، ہم منا لیں گے، حمزہ نے انہیں ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ علمہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ارے مما مجھے نایونی کا ایک کام ہے، میں آتی ہوں۔ اچانک علمہ کھڑی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ویسے بھی کل سے تمہارے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، عدیلہ بیگم نے کہا۔ حمزہ غور سے علمہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھا۔ ہاں مما، میں نے تیاری شروع کر دی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گی، یہ کہتے ہی وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ فاطمہ بیگم نے حمزہ کی فرسوچ نگاہوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی تک علمہ سے بات ہی نہیں کی۔ فاطمہ بیگم سمجھ گئی وہ علمہ کی منگنی سے متعلق بات کر رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے تم اسے بہتر طریقے سے سمجھا دو گی، ابھی جا کے بتا دو نا، جاؤ اٹھو، فاطمہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حمزہ علمہ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہو ٹھیک ہے، حمزہ نے گہری سانس اندر کھینچی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا علمہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا دروازے کو ہلکا سا پش کیا۔ اندر سے علمہ کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اس کی نرمی سے بھری یہ آواز سن کر حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا علمہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا پڑھ رہی تھی۔ اس کی ٹیبل پر کتابیں بکھری ہوئی نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے نظم و نسق سے چیزیں رکھنے کی عادی تھی۔ علمہ کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا، حمزہ اس کی جانب چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر علمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان دونوں کے بیچ ایک عہد سا تھا کہ جب بھی ایک دوسرے کو دیکھے تو مسکرا پڑے۔ علمہ کا کہنا تھا کہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، اس لیے ان دونوں کی عادت تھی یہ۔ بھئی آپ، علمہ کرسی پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے لیتی بیٹھ کی جانب آئی۔ ہم بچپن میں جب ساتھ پڑھتے بیٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، یاد ہے نا؟ تم اب بھی پڑھتی ہو؟ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ جی بھائی، وہ بھی کوئی بولنے کی دن ہے، میں تو جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہوں یہ دعا لازمی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اللہ سے علم میں زیادتی کی دعا کرتی ہوں، آخر ساری زندگی علم ہی تو حاصل کرنا ہے، اس کی کوئی عمر تو نہیں ہوتی۔ خیر آپ بتائیے، کچھ چاہیے یا اپنی بہن سے بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے؟
آخری جملہ۔ علما نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، ہاں گڑیا، بس ایک بات کرنی تھی۔ آرام سے بیٹھو یہاں۔ حمزہ نے اس کے گال تپ تپاتے اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دراصل میں تمہیں فاخر کے متعلق بتانے آیا تھا۔ حمزہ نے اتنا کہہ کر اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھنی چاہے، مگر وہاں ہمیشہ کی طرح بلا کا سکون اور اطمینان تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا آگے کی بات سن کر وہ اندر سے دکھی ہوگی، مگر ظاہر نہیں ہونے دیں گی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنوں کی پریشان نہ کرنے والی۔ اس نے منگنی کی رنگ واپس کر دی ہے اور رشتہ توڑ دیا ہے۔ لیکن علما، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں اس کا بلیم تمہیں کبھی نہیں کروں گا، اور تم بھی خود کو بلیم نہیں کروں گی۔ اسے بھول جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حمزہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، واقعی میں علما ایک بار پھر گلٹ میں ڈوب گئی تھی۔ وہ رشتہ ٹوٹنے پر دکھی نہیں تھی، بس اپنے بھائی کے لیے دکھی تھی، کہیں وہ اداس نہ ہو گیا ہو۔ وہ سماج کی نظروں کو جانتی تھی، ایک بار لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے پر کیسے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، پھر کتنی ہی صفائیاں دے دو وہ مشکوک ہی رہتی ہے۔ علما حمزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر نہ سکی، نظریں جھکا لی۔ حمزہ نے اس کا چہرہ اوپر کیا، علما تم اپنی فضول سوچوں کو جھٹک دو، لوگوں کی فکر نہیں کرو، لوگوں کا تو کام ہے یہ سب۔ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ تم اپنے بھائی اور گھر والوں کی نظروں میں پہلے بھی فارسہ تھی، اب بھی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تو اس گلٹ سے باہر جاؤ۔ علما نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ کیسے اس کی سوچ پڑھ لیتا۔ حمزہ کی باتیں سن کر اس کی بے چینی سی روح پر سکون ہو گئی تھی۔ رو نہیں گڑیا، بھول جاؤ سب۔ حمزہ نے اسے گلے لگایا، وہ اپنی بہن کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ علما نے ارادہ کہ وہ آج ایک بار پھر شکرانے کے نوافل ادا کریں گے، اپنے پیارے بھیا کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ امتحان گاہ میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، تقریباً وقت ختم ہونے کو تھا، مگر اشال نے جتنا جلدی ہو سکے اپنا پیپر مکمل کیا تھا اور اب فارغ بیٹھی بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہر ایک منٹ بعد نظریں گھڑی پر دوڑا لیتی اور ایک دو دفعہ دائیں جانب کی لائن میں اسے آگے ایک بینچ پر پیپر لکھنے میں مصروف علما کو دیکھ لیتی۔ کئی بار وہاں کی نگرانی کرنے والے ٹیچر نے اس کا جائزہ لیا، اب بھی ان سے رہا نہیں گیا۔ تو پوچھ بیٹھی، مس اشال، آپ کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ اشال ان کی آواز پر جھپٹا گئی اور فوراً کھڑی ہو گئی، نہیں تو کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اشال گڑبڑا گئی تھی۔ تو پھر اتنی بے چینی کیوں ہے آپ؟ انہوں نے ابرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ سوری میڈم، اب ایسا نہیں ہوگا، علما نظریں جھکاتی ہوئی بولی۔ اس کا ذہن البتہ دوسری جانب ہی تھا۔ علما اسے خفگی سے دیکھتی ہوئی پیپر کی جانب متوجہ ہوئی۔ اشال دوبارہ بیٹھ گئی۔ آج ان کے گھر علما کی فیملی نے آنا تھا، نانا ابو سے ملنے، اور اشال کو اسی بات کا تجسس تھا کہ نانا ابو کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ بس اس لیے وہ اتنی بے صبری ہو رہی تھی۔ علما سے زیادہ تو اسے فکر تھی۔ کسی طرح وہ وقت بھی بیت گیا اور وہ دونوں امتحان گاہ سے باہر آئے۔ اشال، اللہ کسی کو اتنا بے صبری ابھی نہ بنائے، مجھے بھی اتنا تجسس نہیں جتنا تمہیں ہو رہا۔ علما اپنے نقاب ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ سامان اشال کو پکڑایا ہوا تھا۔ اچانک اشال کے ہاتھ میں موجود علما کا فون بجنے لگا۔ اشال نے باتیں کرتے ہوئے باہر دیکھے کال پک کر لی۔ جی باہر، سلام دعا کہ وہ پوچھ بیٹھی۔ حمزہ جو علما سے سلام کی توقع کر رہا تھا، کیونکہ وہی پہلے سلام کیا کرتی تھی، وہ سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ ضرور اشال ہی ہے، فارغ ہی رہے گی ہمیشہ ہو۔ حمزہ نے دل میں سوچا، السلام علیکم، اور اس بار حمزہ نے خود سلام کیا۔ بہن کی تربیت کا سوال تھا نا۔ وعلیکم السلام۔ او آپ، اشال نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا اور موبائل پر نام دیکھا۔ علما اسے اشارے سے پوچھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ نقاب کو اچھی طریقے سے باندھ رہی تھی۔ جی میں آپ کی طرح فارغ نہیں، جلدی سنیے، حمزہ نے قطعے ہوئے انداز میں کہا، اور اس کے سننے بنا آگے کہنا شروع کیے۔ عبدالہادی کو میں نے کہہ دیا ہے، وہی تم دونوں کو ریسیو کرے گا، مجھے کام ہے، اور مما بابا تمہارے گھر ہی گئے
علما کو بھی وہی لے جاؤ۔ حمزہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جی آپ کا حکم سر، آنکھوں پر اور کچھ ایشان نے جلے بنے انداز میں کہا۔ علما نے اسے گھورا اور موبائل اس کے ہاتھوں سے لے لیا، مبادا وہ وہی لڑنے نہ لگ جائے۔ ہاں بھائی آپ بے فکر رہیے، میں آرام سے چلی جاؤں گی۔ اوکے آپ بھی آ جائے گا فوراً، دیر نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے۔ اتنا کہہ کر علما نے کال کٹ کر دی اور شال کے ساتھ باہر آئی۔ عبدالہادی انہی کے انتظار میں کار سے ٹیگ لگائے دونوں ہاتھ بازو پر باندھے کھڑا تھا۔ اب اس کی سمارٹنیس ایشان نے دل ہی دل میں اپنے بھائی کی نظریں اتاری، اور علما ان نے نظریں ہی پھیر لی، کہیں بھٹک ہی نہ جائے۔ دل ہی دل میں اللہ سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی دعا مانگی۔ وہ دونوں ابھی دور ہی تھی، اچانک ایک اسٹائلش سی لڑکی فیشنیبل کپڑوں میں ملبوس چلتی ہوئی عبدالہادی کی جانب آئی اور بڑی ادا سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہیلو ہینڈسم گائے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔